السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں، صرف ان 3 خبروں سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ نیتن یاہو کا بیان ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے تصور کو رد کرتے ہیں۔ نمبر 2، اسرائیل غزہ سے فوجیں نہیں نکالے گا۔ نمبر 3، غزہ کی سیکیورٹی اسرائیلی فوج کے پاس رہے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ کسی ایک ملک کو تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے سے بہت اوپر کی بات ہے۔ ایک ڈکٹیٹر نے اپنی توسیع کے لیے پاکستان کو کٹ پتلی بنا دیا ہے، اس کا جس کو ہم تسلیم تک نہیں کرتے تھے۔ پاکستان امریکہ کی کٹ پتلی تو تھا ہی اور اعلانیہ تھا، لیکن جن کی کٹ پتلی غیر اعلانیہ تھا اب اس کی کٹ پتلی اعلانیہ بننے جا رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے پاکستان کی پالیسی میں، اور پھر اس کے بعد جب ہم ان کی حرکتیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے، یروشلم کو فتح کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ 78 سال سے ہمیں ایک چورن بیچا گیا ہے کہ ہم امت مسلمہ کی ملٹری ہیں، ہم حرمین کا دفاع کریں گے، مسئلہ فلسطین ہو کشمیر ہو اس کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، آزاد بھی ان کو ہم کروائیں گے، جبکہ ہم کر کیا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پھر عوام کے شعور کی توہین یہ ہے، کل جب یہ معاملہ اٹھا کہ پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، ابراہیم اکرڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو ایک دم گنڈا پور میزائل لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سٹوری تھی، 2-3 چیزیں لانچ کی گئی۔ نمبر 1، اچانک گنڈا پور کی ملاقات ہوتی ہے، 2.5-3 گھنٹے چلتی ہے، اور پھر خبر چلتی ہے مین چینل پر کہ عمران خان کو اڈیالہ سے شفٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بشرا بی بی کو شفٹ کیا جائے گا، یعنی ان کے لیے کوئی پرائیویٹ جیل تیار ہو گئی ہے، جیسے نواز شریف کی جیل تھی، عیاشی تھی، گھر کا ماحول تھا، ویسا انہیں دینے جا رہے ہیں، یعنی کچھ بہتری آنے لگی ہے۔ پھر یہ شروع ہو گیا کہ عمران خان کو بتدریج نکالا جائے گا، پہلے پرائیویٹ جیل، پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں شفٹ ہوں گے، پھر کرتے کرتے 2-3 سال ایسے گزر جائیں گے، پھر اگلے الیکشن بھی مل جائیں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ ساری کہانیاں چلا دی گئیں۔ 2 طریقے سے حملہ آور ہوئے۔ ایک طرف عوام کو امید دی گئی کہ خان باہر آ جائے گا، دوسرا گنڈا پور نے علیمہ خان پر اتنے بڑے الزامات لگائے کہ شاید پاکستان کے عمران خان کے بدترین دشمنوں پر بھی یہ الزام نہ لگتے کہ وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہے، پارٹی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ سارا کچھ، اور لیڈر بننا چاہتی ہے۔ یہ بہت بڑا میزائل تھا، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں ہٹائی۔ آج میں نے بھی بات شروع کی کہ یہ امت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے جا رہے ہیں۔ پچھلا ٹاپک میرا سن لیں، اس میں نے اسی ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ یہ لوگوں کو ٹاپک سے نہیں ہٹا سکے، لیکن میں صرف ان کی فنکاری آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اپنا اتنا بڑا میزائل انہوں نے لانچ کر دیا ہے، جیسے ابابیل میزائل لانچ کر دیا ہو۔ اب سب کو سمجھ آ گیا کہ گنڈا پور اور عمران خان اس وقت سیم پیج پر نہیں ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ جب سے اکتوبر میں یہ دھوکہ دے کے 11-12 اضلاع پھلانگ کے اس گیا تھا، تو میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ اس نے اس ساری تحریک کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے اور اس کی کمر توڑ دی، اور آپ نے دیکھا ہے۔ اب اگر انٹرنیشنل جو ہے وہ بات کریں تو دوسری جانب قطر نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر مزید ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور وہ بھی ہمیں بغیر اعتماد میں لیے۔ پاکستان بھی ہنٹ دے رہا ہے کہ جو ہم سے باتیں طے ہوئی تھیں اس کے علاوہ کچھ باتیں کر دی گئی ہیں، یعنی نیتن یاہو سے جب ٹرمپ ملا تو نیتن یاہو نے جو ڈلوانا چاہا ٹرمپ نے معاہدے میں ڈال دیا، یونیلیٹرلی، بغیر پوچھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے دن سے معاہدہ یہی تھا، اس معاہدے پہ سب آن بورڈ ہیں، پاکستان خاص طور پر آن بورڈ ہے۔ کیوں؟ اب شہباز شریف کو اپنی فارم 47 کی سرکار بچانی ہے اور دوسرے کو اپنی توسیع چاہیے، یہ 100% پہلے دن سے آن بورڈ ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی ٹرمپ ایک معاہدہ کروا چکا ہے، لیکن نیتن یاہو نے ایک دن کے لیے بھی اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھیں، یہ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو معاہدے پر عمل نہیں کرے گا، اس کے باوجود یہ 100% اس معاہدے کے ساتھ ہیں۔ بن سلمان نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، وہاں تو بادشاہت ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں آتے عوام سے، نہ ہی ووٹ دیا ہوتا ہے، لیکن بن سلمان نے اپنی کابینہ کو بلا کے بریف کیا اور وہاں سے اپروول لیا اس معاہدے کا۔ چلو پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہی ہے، کم از کم پارلیمنٹ کو تو عزت دے دو۔ موجودہ نے کور کمانڈرز تک کو بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ کیا فائنل ہو رہا ہے، مشورہ کر کے پھر اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف نے فوراً اعلان کیا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس ٹائم نیتن یاہو مل رہا تھا نا ٹرمپ سے، انہوں نے 20-25 منٹ پہلے ٹویٹ کر دیا، ان کو پوری انٹیلیجنس تھی کہ وہ کب مل رہا ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کو وہ ایمونیشن دیا
کہ دیکھو پاکستان نے تسلیم کر لیا، اور پھر ٹرمپ نے جب آ کے پریس بریف کیا نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو پاکستان کا خاص شکریہ ادا کیا کہ وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، بہت اچھا بندہ ہے فیلڈ مارشل، اور بہت اچھا ہے فارم 47 کا وزیر اعظم، وہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے تو اس نے اپنے ساتھ نیتن یاہو کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کب سے کھڑے ہیں؟ پہلے دن سے کھڑے ہیں۔ تو عرب ممالک میں بھی جرت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کی میٹنگ بلا لیں۔ قطر کہہ رہا ہے اس پہ مزید ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، جبکہ ہماروں کی طرف سے چوں تک نہیں ہوئی۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر یہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اب ہم نیتن یاہو کو کلین چٹ دینے جا رہے ہیں۔ جس بندے پہ عالمی عدالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے عام معافی دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اللہ کا نام لے کے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کا لاجک اندر خانے یہی ہوگا کہ دیکھیں IMF بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے، یعنی ٹرمپ چاہے تو ہمارا بازو مروڑ کے سب بند کر دے گا، تو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، پھر بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ سب کچھ بتایا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، پاکستان جو 43,000 قرضے پہ بیگر تھا، آج قرضہ 90,000 ارب ہے۔ آج ہم بیگرز نہیں رہے، قرضہ تو ڈبل ہو گیا، لیکن آج ہماری ساری باتیں مانے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی، ہم اب ساری باتیں ان کی مان رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس پر بات کرنی شروع کی ہے۔ ہم نے خان کو اندر رکھنے کے لیے ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، افغان وار شروع کی، دہشت گردی کارڈ کھیل لیا، خان کو جیل میں ڈال لیا، معدنیات کا چورن ہم بیچ رہے ہیں۔ تو اگلی لیوریج ہماری کیا ہوگی؟ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، وہ ہے ہمارے ایٹمی اثاثے۔ اگلی توسیع کے لیے یقین مانیں، یہ ہمارے ایٹمی اثاثے بھی یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں دے دیں گے۔ سو ہمارے پلے اب ککھ نہیں رہ گیا، ہم خطرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کارڈ تھا جو ہم نے کھیل لیا اسرائیل کو تسلیم کرنے والا۔ اس کے بعد پھر آخری کارڈ ایٹمی اثاثے ہی ہیں۔ پاکستان کی بنیادیں نیچے سے اکھیڑ دی گئی ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے حالات، بلوچستان کے حالات، اور اب آزاد کشمیر کے حالات دیکھ لیں۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، پورا آزاد کشمیر سڑکوں پر ہے، دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، سڑکیں جیم ہیں، ہر طرف انہوں نے شورش مچا کے رکھی ہے۔ سو یہ تباہی کا فارمولا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے بیٹھ کے طے کیا ہے، ان سے صرف ربر سٹیمپ کروایا ہے۔ یہ کسی صورت وہ چورن نہیں ہے جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ فلسطین کی ریاست بنے گی جو 1967 کے بارڈرز ہیں، نہ اسرائیل وہاں واپس جائے گا، نہ القدس کیپٹل ہوگا فلسطین کا۔ سو اگر مستقبل میں کوئی ریاست بنتی ہے تو وہی ہوگی جو میں 2.5 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لٹا پھٹا کوئی علاقہ ہوگا، چھوٹا سا نام نہاد ایک ریاست بنا کے کہا جائے گا کہ اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، 2 ریاستیں بن چکی ہیں، ہم فلسطین کو بھی سب مانتے ہیں، اسرائیل کو بھی سب مانتے ہیں۔ صرف تسلیم کرنے کا ایک بہانہ چاہیے، اس لیے اس صورتحال کو سمجھیں۔ یہ ایک فٹ ان دا ماؤتھ مومنٹ ہے، یہ شرم کا مقام ہے۔ ایسے ٹاؤٹ جو کل تک باتیں کرتے تھے کہ عمران خان کو باہر سے امریکی کانگریس سپورٹ کر رہی ہے، آج چپ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں یہ کتنا اچھا کام ہے، جبکہ ہمارے سارے مولوی حضرات نے بھی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، نیپال چلے گئے ہیں۔ چابی والا کھلونا کدھر گیا؟ فضل الرحمان کا پھسپھسا سا بیان آیا ہے، یہ عمران خان کو 30 سال سے ایجنٹ کہہ رہے ہیں، آج ان کو بھی ایجنٹ بولے نا، آپ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ سب سے ملے ہوئے ہیں۔ سو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، شخص ایک ہی ایماندار ہے اور پاکستان کے مفاد کا سوچتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ وہ کبھی بھی قوم کا بلکہ امت کا سودا نہیں کرے گا۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا کہ نہ میں جھکوں گا، نہ کبھی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، اس لیے اس شخص کو جیل میں ڈالنا پڑا۔ وہ باہر ہوتا تو قوم کو کبھی نہ جھکنے دیتا۔ یاد رکھیے گا، آج ہم باجماعت نیتن یاہو کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس حکومت کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو جیسے آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر ہیں نا، پوری قوم ایسے سڑکوں پر ہوتی۔ آج کمر توڑ دی گئی ہے ہر کسی کی، اتنا خوف پیدا کیا گیا۔ یہ جو خوف اس لیول پہ لے جا کے پیدا کیا گیا نا، ایک ہی وجہ تھی کہ یہ کام ہونا تھا، اور اس کام کے ہوتے ہوئے لوگوں کو ڈرا ہوا ہونا تھا کہ دیکھو ہم نے 9 مئی کو یہ کیا تھا، 26 نومبر کو یہ کر دیا تھا، تو باہر نہ نکلنا۔ سو یہ خوف پیدا کیا گیا۔ ہم سب کو اپنا خوف کا بت توڑنا ہوگا، ورنہ آگے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی ریاست بیرونی طاقتوں کی غلام بن کے اپنی عوام کی خوشحالی نہیں دیکھتی۔
وہ صرف بیرونی طاقتوں کے مفادات دیکھتی ہے. اگر ہمیں فکر ہے تو ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا، ورنہ پھر ایسے ہی جئیں اور عالمی طاقتوں کو جو ہے وہ سجدہ جاری رکھیں. یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.